تو بہرحال یہ مرزا صاحب آپ نے جو دوگلی پالیسی اپنائی، جہمیہ لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جہمی ہیں، جہمیوں کا رد اپنے زعم میں آپ کر رہے ہیں، جبکہ عقیدہ جہمیوں والا خود آپ کا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو وہ اہل سنت کا عقیدہ بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ، اور آخر میں پھر میں آپ کو آپ کا انحراف دکھاؤں گا کہ پہلے آپ کیا کہا کرتے تھے سلف صالحین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں خصوصاً، اور اب آپ کیا کہتے ہیں۔ جب آپ کے گلے میں پڑ گیا نا، آپ کے عقیدے سے، آپ کی فکر سے ٹکرا گیا صحابہ کرام کا موقف، تو آپ نے جھٹ سے صحابہ کرام سے بھی قطع تعلقی کر لی۔ آپ نے کہا ہم نہیں مانتے کسی کا عقیدے کو، ہم نہیں مانتے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں معہم یا معکم یا اس طرح کی صفت معیت والی جو آیات ہیں، ان میں علم معنی کرنا یا قدرت معنی کرنا ہے، ان میں تعویل کرنا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، کیا یہ انحراف ہے؟ کیا یہ اہل سنت کے منہج کے خلاف ہے؟ اور کیا یہ بدعتی لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ مرزا صاحب اپنا قول آپ کو یاد ہے نا کہ ایسے لوگ بدعتی ہیں۔ تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے، ایک طرف جو حنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے یہ مرجیہ کی طرف سے، دوسری طرف سلفی ہیں جو اہل حدیث وہ اس کے رد میں گئے اور انہوں نے کرتے کرتے اس حد تک بات پہنچا دی، وہ کہتے جناب اتنے تک گل ہی نہ کرو، اللہ ہے ہی اتنے۔ تو یہ دونوں ایگزیجریشن ہیں۔ اب یہ بدعتی ہیں جنہوں نے ان مسئلوں کو اس طریقے سے اٹھایا اور اس بڑے لیول کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مرزا صاحب آپ اللہ سے توبہ کریں کہ کن پر بدعت کا فتویٰ آپ نے لگا دیا اور کنہیں منہج اہل سنت سے آپ نے خارج کر دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ ان کا قول ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی تفسیر میں باسند موجود ہے، باسند مرزا صاحب، اور یہ جتنے بھی قول میں آج سند والے پیش کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے سب یا تو ان کی سند صحیح ہے یا حسن ہے، اور کسی بھی ضعیف سند کو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ جتنی بھی سندیں ہیں وہ یا صحیح ہوں گی یا حسن ہوں گی، تو یا محدثین کی اپنی کتابوں سے ہوں گی یا محدثین کی کتابوں سے ائمہ دین نے نقل کی ہوں گی، وہ ساری میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ہر قول کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ اس کی سند صحیح ہے یا حسن ہے، وہ بالکل صحیح یا سند حسن والا ہی ہوگا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ جو تفسیر ہے وہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ قرآن کریم میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قال هو علی العرش وعلمہ معہم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ اہل سنت کا عقیدہ مرزا صاحب دیکھ لیں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تعویل کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہوا علی العرش، اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، وعلمہ معہم، لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، اللہ کی ذات مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ بائن من خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اپنی مخلوق سے وہ بالکل جدا ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ مختلط نہیں ہو سکتا وہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے منافی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کمال ہے کہ اللہ بلند ہے، اللہ لوگوں کے ساتھ ہو، یہاں موجود زمین پر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ عیب ہے، یہ کمال کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت عیب والی نہیں ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ جو قول ہے تفسیر ابن ابی حاتم سے، کہ وہ فرماتے ہیں ہوا علی العرش وعلمہ معہم، اور یہی سلفی اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے مرزا صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پہ ہے، لوگوں کے ساتھ جو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ وعلمہ معہم، اللہ کا علم ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اور قول موجود ہے، یہ مسند احمد میں ہے، اور الرد علی الجہمیہ امام دارمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس میں ہے، اور اسی طرح المستدرک للحاکم میں ہے۔ اس میں کیا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ عرض کیا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کی برات نازل فرمائی. آپ کی برات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا منہج ہے، یہی اہل سنت کا منہج ہے، یہی سلفی لوگوں کا منہج ہے کہ اللہ کی ذات مخلوق سے جدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پہ مستوی ہے، لوگوں کے ساتھ اللہ کا علم ہے. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے. اور میں یہاں عرض کروں کہ یہ صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ نہیں ہے. سیدنا ابوبکر و عمر، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابیات سے بھی یہ ثابت ہے. بہت وقت ہو جائے گا، طوالت بہت زیادہ ہو جائے گی، اس لیے میں سب کے حوالے پیش نہیں کروں گا. البتہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ اول ہیں اسلام کے. مسلمانوں کے ہاں ان کی قدر و قیمت، ان کی منزلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کا قول میں نقل کرتا ہوں، اور ساتھ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو اس وقت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خطبہ صحیح بخاری وغیرہ میں بھی منقول ہے اس کے الفاظ کہ من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، کہ سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے جو لوگ تو وہ عبادت جاری رکھیں کیونکہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی. تو یہ روایت جب تاریخ الکبیر میں آئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اسی طرح مسند البزار میں آئی، تو اس میں الفاظ یہ ہیں فإن اللہ فی السماء حی لا یموت. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ، مرزا صاحب آپ جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے قید کر دیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے فإن اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. اور فی کا معنی ہمیشہ میں نہیں ہوتا مرزا صاحب، میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، فی آپ کو تو عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے اور شاید آپ سمجھ لیں کہ یہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں اور کوئی بونگی نہ آپ مار دیں، اس لیے میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ فی کا معنی اعلیٰ بھی ہوتا ہے، اعلیٰ کے معنی میں بھی ہوتی ہے فی، اور قرآن کریم کی مثالیں اس پر موجود ہیں، یہ پھر ہم کسی وقت میں آپ کے سامنے رکھیں گے. تو فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کیا عقیدہ ہے، فرماتے ہیں واللہ علی العرش ویعلم اعمالکم. یہ کتاب التوحید ہے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی. یہ سارے سکین انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آتے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. ہر جو عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کوئی روایت ہو، کوئی قول ہو، انشاءاللہ اس کا سکین آپ ملاحظہ کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی ویڈیو میں کرتے رہیں گے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کتاب التوحید ابن خزیمہ میں یہ حسن سند کے ساتھ موجود ہے کہ واللہ علی العرش ویعلم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. یہ عقیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور اللہ لوگوں کے ساتھ اللہ کا علم ہے، یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اور یہ میں نے ایک دیگ سے جیسے ایک چاول چکھتے ہیں، یہ میں نے تھوڑا سا پیش کیا، ورنہ اگر صحابہ کرام کا ہی عقیدہ میں یہاں پیش کرنا شروع کر دوں کئی گھنٹے گزر جائیں گے مرزا صاحب.